الحمدللہ رب العالمین وخیر العاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ وسلام لا غایۃ لہما ولا نہایہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ انتہائی معزز سامعین کرام، خواتین اسلام، آج ہم جس لمحہ موجود میں، جن حالات میں اور انسانیت جن تکالیف اور جن مشکلات میں ہیں، اس میں رب العالمین کے ساتھ، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے نازل کی جانے والی آخری وحی، اللہ کا آخری پیغام، اس رمضان المبارک میں، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی جب جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ ہمارے یہ دورہ تفسیر قرآن پارہ بپارہ، یعنی ایک پارہ ہم روزانہ لیں گے انشاءاللہ، اور اس پارے کے اہم نکات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آغاز ہی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اپنی طرف پلٹنے، اپنے ساتھ وابستہ ہونے اور اپنے دین کے لیے، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے خاندانوں کو قرآن حکیم کے ساتھ، اسلامی نظام کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ابتدا میں قرآن حکیم کا تعارف ذکر کریں گے، قرآن حکیم کے بارے میں کچھ معلومات شروع میں مختصراً لیں گے اور اس کے بعد پارے کی ابتدائی مباحث کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم ان مشکل حالات میں قرآن حکیم کو اپنا منبع، قرآن حکیم کو اپنے رہنمائی کے لیے کیوں بنائیں؟ کوئی اور کام ہم اگر کرتے ہیں اس کے مقابلے میں قرآن حکیم کے ساتھ وابستگی کا فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور اس حدیث کو ہمارے لیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن حکیم نے میرے ذکر سے اور مجھ سے دعا مانگنے سے مشغول رکھا، مصروف رکھا، بیزی رکھا، یعنی اسے یہ موقع نہیں ملا زیادہ کہ وہ مسلسل مجھ سے اپنے مسائل، مشکلات اور تکلیفوں کے لیے دعائیں کرتا رہے اور یا میرا ذکر کرتا رہے، تو میں اس سے وہ سب کچھ دوں گا جو میرا ذکر کرنے والے، جو مجھ سے مانگنے والے مجھ سے مانگتے رہے، یعنی بغیر مانگے جس کی تمام دعائیں قبول ہو، عرضوں کی تکمیل ہو، بغیر ذکر کیے ہوئے جو ذاکرین میں شمار ہو اور ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائے اور ان اجور کو پالے، وہ شخص ہے جو اپنی زندگی قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ کر لے، جو اپنی زندگی قرآن حکیم کو دے دے۔ اور یہ جو تھوڑے سے لمحات جو اپنی زندگی کے ہم قرآن حکیم کو دیتے ہیں، قرآن حکیم اس کے بدلے میں ہماری پوری زندگی سنوار دیتا ہے۔ لہٰذا ہم بھی اپنی زندگی کا یہ حصہ اسی آرزو، اسی امید اور اسی تمنا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذاکرین میں شمار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری وہ سب دعائیں قبول فرمائے جو ہم ذکر بھی نہ کر سکیں، اور ان سب مسائل اور مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد اور نصرت عطا فرمائے۔ اب یہ بات بھی اہم ہے کہ جب ہم قرآن حکیم کی مشغولیت کی بات کرتے ہیں
تو اس کا یہ درجہ بھی ہے کہ ہم قرآن حکیم کی تلاوت کریں، ہم قرآن حکیم کے الفاظ کو سمجھ لیں، ہم قرآن حکیم کے معنوں کو سمجھ لیں، ہم قرآن حکیم کی تربیت کو حاصل کر لیں اور خود کو اور اپنے اس معاشرے کو قرآن حکیم کی اس تربیت سے روشن کر لیں۔ اور جو لوگ قرآن حکیم کے اس نظام، اس سسٹم کو عملاً اپنی انفرادی زندگی اور اپنی اجتماعی زندگیوں میں قائم کرنے کے لیے اس ملک، اس شہر اور اس دنیا میں کوشاں ہے، وہ سب ان لوگوں میں شامل ہے جو ان کو قرآن حکیم نے اللہ کے ذکر اور اللہ سے دعا سے مشغول رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذاکرین میں بھی شمار کرے۔ ہم اس دور تفسیر میں ٹیکنیکلی طریقہ آپ کو بتاتے چلے کہ ہم ایک پارے کے اہم نکات آپ سے شیئر کریں گے اور اس پہ بات کریں گے۔ میں تجویز کروں گا کہ اس ہر پارے کو آپ جب سنیں تو اس سے پہلے آپ اس پارے کی تلاوت کر چکے ہو، یعنی ایک مرتبہ تلاوت فرما لیجئے، پھر اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، اگر ممکن ہے، وقت ہے تو کسی بھی تفسیر سے اس کے تفسیر کا ایک دفعہ مطالعہ کر لیں، اور اس کے بعد آپ یہ سنیں گے ہمارا دور تفسیر کا یہ پروگرام، تو یقیناً آپ کو بہترین فوائد مل سکیں گے اور آپ استفادہ کر سکیں گے۔ سب سے پہلی بات جو قرآن حکیم کے ساتھ تعارف کے سلسلے کی ہے کہ ہم پہلے قرآن حکیم کو سمجھ لیں کہ قرآن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن حکیم کی تعریف یا ڈیفینیشن سورہ شعراء یعنی سورت نمبر 26 آیت نمبر 192 سے 195 تک اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کی تعریف بتاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، روح الامین اسے لے کر آیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، یعنی وہ وحی جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور ہم تک منتقل ہوتی رہی بغیر کسی شک و شبے، تواتر کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولین شاگردوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلفائے راشدین اور دیگر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منتقل کیا پورا قرآن، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو، پھر تبع تابعین، یہاں تک کہ چلتے چلتے مجھ اور آپ تک قرآن حکیم اسی طرح پہنچا جس طرح کا قرآن حکیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ پر نازل ہوا، اور جس طرح کا قرآن حکیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام صحابہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سمیت تمام صحابہ کے پاس جو قرآن تھا، الحمدللہ وہی قرآن میرے اور آپ کے پاس۔ اور اللہ کا یہ کرم، فضل اور احسان ہمیشہ محسوس کیجئے گا کہ یہی قرآن حکیم دنیا کے کسی بھی کونے میں، چاہے آپ تہران ایران میں خریدے ہدیہ کر لیں، یا آپ قرآن حکیم سعودی عرب سے ہدیہ کر لیں، یا ماسکو سے قرآن حکیم لے لیں، یا امریکہ سے یا کراچی سے، دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں سے آپ جو بھی قرآن حکیم اپنے تلاوت کے لیے لے لیں گے، وہی قرآن حکیم پوری دنیا میں، پوری امت مسلمہ میں سب کے پاس ایک ہی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان۔ دوسری بات کہ قرآن حکیم تو وہ کتاب ہوا جو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا۔ اس کتاب کا موضوع کیا ہے، حدود بیان کیا ہے؟ تو یہ کتاب بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، سکھاتا ہے انسانی کو وہ سب چیزیں جو اس انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس کا موضوع انسان ہے۔ انسان کس لحاظ سے اس کا موضوع ہے؟ یقیناً انسان تو موضوع میڈیکل کا بھی ہے کہ میڈیکل میں ہم انسان کو جو چیزیں اس کے بدن کی جو ضروریات ہے، جو بیماری آ جاتی ہے، تو قرآن حکیم انسان کو موضوع بناتا ہے کہ انسان کے لیے مفید کیا ہے
مضر کیا ہے، اس انسان کے لیے فائدہ مند کیا کیا چیزیں ہیں اور نقصان دہ کیا چیزیں ہیں. اور یہی سے اس بات کا فرق نکلتا ہے کہ کیا انسان خود یا کوئی انسانوں کا ایک مجموعہ یا دانشوروں کا کوئی تنٹیک اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ انسان کے لیے یہ فائدہ مند ہے یا یہ نقصان دہ ہے، اور یہ اس کے لیے ابھی یا بعد میں یا صدیوں بعد. تو یہ جو دائمی فیصلہ ہے یہ تو ممکن ہے کہ ایک منٹ دو میں یا اس وقت کوئی ایک انسان یہ سوچ لے، یہ کر دے کہ نہیں یہ بات مفید ہے، یہ بات فائدہ مند ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے یا اس بات کی کیا دلیل ہے کہ 1000 سال بعد بھی وہی انسان کے لیے مفید ہوگا؟ یہ کام بتانے والا، یہ رہنمائی کرنے والا انسان کی وہ قرآن حکیم ہے. نمبر 2، انسان کے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. تو یہ حلال و حرام، اچھے اور برے، نیک اور بد کا فیصلہ یہ قرآن حکیم کرتا ہے اور قرآن حکیم بتاتا ہے. یہ قرآن حکیم انسان کو سکھاتا ہے. اس طرح قرآن حکیم انسان کو اس کے عقائد بتاتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے، انہیں توحید، رسالت اور آخرت، جو ہمارے 3 بنیادی عقائد ہیں جنہیں اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن حکیم انسان کو سکھاتا ہے، اس کے دلائل بتاتا ہے، اس کے نہ ماننے والوں کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات بتاتا ہے، اس کی عقلی دلائل بتاتا ہے. اس طرح قرآن حکیم انسان کو اعمال صالحہ اور اعمال قبیحہ، اچھے اعمال اور برے اعمال کا فرق بتاتا ہے. اور قرآن حکیم ہی انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اخلاق کے دائرے میں کون سی چیزیں شامل ہے اور کون سے وہ ہے جو غیر اخلاقی ہے. یہ فرق بتانے والا قرآن، گویا ان معنوں میں قرآن حکیم فرقان ہے، فرق کرنے والا ہے اچھے اور برے، خیر و شر، نیک و بد میں. اس کے سوا انسانیت کے پاس، مسلمانوں کے پاس کوئی دوسرا پیمانہ نہیں ہے. ہم آج جن مشکل حالات میں ہیں، دنیا کی تمام ترقی، دنیا کی تمام سائنس، ٹیکنالوجی، سب ایک بیماری کے سامنے، ایک معمولی وائرس کے سامنے فیل ہو گئے اور پریشان ہے پوری انسانیت. وہ ممالک بھی جو دنیا میں سپر اور سپریم طاقتیں کہلاتی تھی، جو دنیا ہی نہیں، کرۂ ارض ہی نہیں، بلکہ خلا میں اور خلا پر اپنے ملکیت، اپنے طاقت، اور خلا سے بھی مختلف سیاروں میں اپنے طاقتوں کے قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، وہ بھی اسی طرح پریشان ہیں جس طرح کہ وہ ممالک، وہ لوگ پریشان ہیں جو کل بھوک سے مر رہے تھے اور آج بیماری سے مر رہے ہیں. یہ تمام مراحل ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ انسان کا کوئی مالک، کوئی خالق اور کوئی رازق ہے جو اس کی یہ رہنمائی کرتا ہے، جو اسے سکھاتا ہے مشکل حالات میں. لہٰذا ہم بھی اس موقع پر جب سب ٹیکنالوجیز ناکام ہو گئے تو ایک واحد ذریعہ نجات کا، بچاؤ کا، بہتر ہونے کا، وہ اللہ کی طرف پلٹ آنا ہے، قرآن کی روشنی کو اختیار کرنا ہے کہ اس روشنی میں جو زندگی ہوگی وہ دنیا میں ہر شخص کے موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت پر اسے موت آئے گی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ موت کس کس کو آئے گی یا موت کیوں آئے گی، مسئلہ یہ ہے کہ جب موت آئے گی تو ہماری کیفیت کیا ہوگی. ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے. تیسرا نقطہ قرآن حکیم کے تعارف کا یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کے ناموں کو جان لیں. ہر چیز اپنے ناموں سے پہچانی جاتی ہے. ہم پانی کو پانی سے جانتے ہیں، مٹی کو مٹی کے نام سے، آسمان کو آسمان کے نام سے جانتے ہیں، کمپیوٹر کو کمپیوٹر کے نام سے. تو اس طرح قرآن حکیم کے بھی اپنے نام ہے اور یہ نام بہت زیادہ 199 کے تعداد میں بھی ذکر ہوئے ہیں، لیکن ہم صرف 5 ناموں کا ذکر کریں گے جو اہم ہے، جو بنیادی نوعیت کے ہے. سب سے پہلا نام جو ہم بہت زیادہ استعمال بھی کرتے ہیں، قرآن حکیم نے بھی سب سے زیادہ استعمال کیا، وہ قرآن کا لفظ ہے، القرآن. اور قرآن کے معنی ہیں پڑھنا، پڑھانا، بیان کرنا. گویا قرآن نے اپنا نام ہی، اس کتاب نے اپنا نام ہی قرآن اس بنیاد پر رکھا کہ یہ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. یہ لکھا، حفظ، ترجمہ، تفسیر، ہر لحاظ سے لاکھوں انسانوں نے سینوں میں محفوظ کیا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ کائنات کی تخلیق ہی ایسی کی. جیسے مسلمان 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور جب 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو پہلی دفعہ دنیا میں ایک ساتھ ہی صبح، ایک ساتھ دوپہر اور ایک ساتھ عصر نہیں ہوتا، بلکہ یہ اوقات الگ الگ لہریں دنیا میں چلتی. سب سے پہلے صبح کوئی جاپان سے یا سے ہوتی ہے، جہاں صبح کی اذان، اللہ کی کبریائی، اور اس کے بعد امام نماز پڑھاتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے. اور ٹھیک اس سے 20 منٹ بعد دوسری جگہ صبح، پھر تیسری، اس طرح پورے کائنات میں یہ بات چلتی ہے. کوئی کائنات میں صبح، اس طرح جب وہاں سب سے پہلے جہاں صبح ہوتی ہے وہاں جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو دوسری جگہ صبح کا وقت بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح پھر وہاں عصر تو دوسری جگہ ظہر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے. اور اس طرح مغرب، عشاء کے اوقات چلتے ہیں. یعنی اس پوری دنیا میں بلب کی طرح سورج ان آپ نہیں ہوتا کہ ایک ساتھ ہی پوری دنیا میں صبح، ظہر اور عصر ہو جائے. تو اس وقت جب ہم نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو اسی وقت کہیں اور عصر کی نماز ہو رہی ہے، مغرب کی نماز ہو رہی ہے، عشاء کی نماز ہو رہی ہے اور فجر کی نماز ہو رہی ہے. گویا 5 کی 5 نمازیں جس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ بیک وقت اس کائنات میں زندہ ہے. یعنی اس کائنات میں ایک لمحہ بر اس کرۂ ارض پر نہیں گزرتا جس میں اللہ کی اس کتاب کو پڑھا اور پڑھایا نہیں جا رہا ہو، اور یہی اس نام کا تقاضا بھی ہے. اس طرح دوسرا نام ہے فرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنے والا، یہ سکھانے والا کہ انسان جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے. جیسے دنیا میں مختلف لوگ مختلف موقعوں پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے مر جانا چاہیے، وہ خودکشی کرتے ہیں. اور بعض معاشروں اور تہذیبوں نے خودکشی کو بہادری اور اچائی کی علامت ٹھہرایا. اب انسان کو یہ بات سمجھانا، یہ کون سمجھائے گا کہ خودکشی کرنا، خود کو مارنا یہ برا ہے، یہ اچھا نہیں ہے. ہزاروں انسان یہ سمجھتے ہیں. تو ایک ایسی کتاب، ایک ایسی رہنمائی دنیا کو جو ماسٹر کاپی ہو رہنمائی کی، جسے ہم اصطلاح میں خدا کا آخری عہد نامہ، جو اللہ نے انسانیت کو آخری رہنمائی عطا کی، اور اس سے پہلے جب جب بھی رہنمائی عطا کی سب کے سب نے یہ کہا کہ یہ برا ہے. جس کو اللہ نے ایک مرتبہ برا کہا وہ ہمیشہ کے لیے وہ برا رہا، اس لیے کہ وہ انسانیت کے لیے یونیورسل ٹروتھ کے طور پر سامنے آتا ہے. نمبر 3، اس کتاب کا نام، اس قرآن کا نام الکتاب ہے. یعنی یہ، اور کتاب عربی زبان میں کہتے ہیں معین متعین شے کو، جس طرح یہ لفظ کتیبہ استعمال ہوتا ہے فوجی دستے کے لیے، یعنی ٹروپس کے لیے، اس لیے کہ ہر فوجی اپنی جگہ متعین ہوتا ہے. اس طرح یہ کتاب بھی متعین ہے. یہ بکھرے اور منتشر اوراق کا نام نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ کھویا نہیں ہے، یہ غائب نہیں ہوا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے کہ کوئی حصہ ایک کے پاس ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے. یہی اس نام کا مطلب ہے. اور پھر اس کا نمبر 4 نام ہے ذکر. یعنی یہ کتاب یاد دہانی ہے اس کی کہ انسان کیا ہے، کیسا ہے، اور اس کا مالک اور خالق کون ہے اور کیسا ہے. یہ اس دنیا کی میں آخرت کی یاد دہانی ہے. یہ اس دنیا میں انسان کو موت کی یاد دہانی ہے، یہ قبر کی یاد دہانی ہے. اور یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس ہر زندگی کے موڑ پر ہمیں یہ یاد دلانے والا یہ کتاب ہے کہ میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں جی رہا ہوں یا نافرمانی میں. اور آخری نام جو مشہور ہم نے منتخب کیا ہے وہ تنزیل کا ہے کہ یہ کتاب نازل ہوا ہے قسطوں میں، وقتاً فوقتاً. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں قرآن حکیم نازل ہوا. نمبر 5، اب ہم قرآن حکیم کا تعارف خود قرآن حکیم کے متن کے ساتھ کرتے ہیں. آپ جب بھی قرآن حکیم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے. جب بھی ہم تلاوت کرتے ہیں
تو آئیے ذرا اس قرآن حکیم کے اپنے صفحے کو دیکھیے. آپ کے صفحے کے سب سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھا ہے سورۃ الفاتحہ. اس کا پہلا لفظ گویا سورت ہے، اور قرآن حکیم کی جس طرح سورہ فاتحہ ایک سورت ہے، اس طرح کل 114 سورتیں ہیں. یہ سورتیں گویا قرآن حکیم کے وہ مخصوص حصے ہیں جس میں کوئی 40 رکوعات پر، یعنی سورہ بقرہ طویل بھی ہے، اور کوئی ایک لائن یعنی 3 آیتوں کی صورت ہے. تو طویل اور مختصر صورتوں پر مشتمل 114 صورتوں پر مشتمل پورا قرآن حکیم ہے. اس صورت کے لفظ کے بنیادی معنی تو ہوتے ہیں بلندی، اونچائی یا فصیل شہر، چونکہ پرانے زمانوں میں شہروں کے گرد جب فصیل بنائی جاتی تھی تو اس کو بھی سورت بلد کہتے تھے، اور اسی حساب سے قرآن حکیم کی گویا یہ وہ 114 فصیلیں ہیں جن کے اندر معانی کا، علوم کا، رہنمائیوں کا شہر آباد ہے. گویا یہ 114 شہریں ہیں جسے قرآن حکیم نے اپنے اندر سمویا ہوا ہے. ہم اس سورت کا نام فاتحہ ہے جیسے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر سورت کا اپنا ایک نام ہے، اور یہ نام 2 طرح کے ہوتے ہیں. کبھی تو یہ نام اس سورت کا، اس متن کا، قرآن حکیم کے اندر کا لفظ ہوتا ہے. جیسے سورہ بقرہ وہ سورت ہے جس میں بقرہ کا لفظ اندر موجود ہے، سورہ قریش وہ سورت ہے جس میں قریش کا لفظ اندر موجود ہے. لیکن کچھ صورتیں وہ ہے دوسری قسم اور 2 قسمیں ہیں کہ جس میں لفظ اندر موجود نہیں ہوتا وہ نام. جیسے سورہ اخلاص کا لفظ سورہ اخلاص کے متن میں موجود نہیں ہے، گویا یہ اس کا عنوان ہے. اس طرح سورہ فاتحہ کا لفظ بھی سورہ فاتحہ میں موجود نہیں ہے. ہاں اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، کئی سارے نام ہیں اس کے. تو جب سورۃ الحمد کہیں گے، اور ہر سورت کے ایک سے زائد نام ہو سکتے ہیں، یہ جو نام ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے. انہیں سورتوں کے حدود، سورتوں کا تعین اور سورتوں کے یہ نام یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے چلے آ رہے. آپ نے ارشاد فرمائے، اور آپ نے چونکہ ایک سے زائد ارشاد فرمائے تو ہو سکتا ہے آپ کو قرآن حکیم کا کوئی ایسا نسخہ ملے جس میں سورہ دہر کے نام سے سورت ہو، اور ایک دوسرا نسخہ ایسا ہو جس میں سورہ دہر کے بجائے سورہ انسان لکھا ہوا ہو. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے اس کے 2 نام. جیسے سورہ فاتحہ کے کوئی 9 نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلے آ رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمائے کہ اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، سبع مثانی بھی کہتے ہیں. یہ 4 نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترمذی میں ذکر کیے ہیں. اس طرح اس کو سورہ کافیہ، سورۃ الحمد، اساس القرآن، سورۃ الصلاح، سورۃ الرقیہ، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بخاری میں موجود ہے. سورہ اب نمبر 5 اس سورہ فاتحہ کی اہمیت 2 لحاظ سے ہے. سب سے بڑی اہمیت تو یہ کہ ہم نماز کی رکعتوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اور مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کی اہمیت یہ ہے کہ شیطان اپنی زندگی میں، ہم جانتے ہیں شیطان اور انسان کی دشمنی کو، 4 مرتبہ رویا، چیخا، چلایا. ان میں پہلی مرتبہ جب شیطان پر لعنت کا فیصلہ اللہ نے فرمایا، دوسری مرتبہ جب شیطان کو جنت سے نکالنے یعنی اخراج کا فیصلہ کیا، اور نمبر 3 جب بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وقوع پذیر ہوئی، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، تو شیطان رویا، چیخا، چلایا. اور آخری مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی. یہ گویا سورہ فاتحہ کی اہمیت ہے کہ شیطان اب اس سے بہت زیادہ رد عمل میں، مخالفت میں اور دشمنی میں آیا. یہ 2 فضیلتیں کہہ لے یا اہمیت کہہ لے کے علاوہ بھی کئی سارے روایات و احادیث موجود ہے، لیکن ہم ان میں سے صرف 2 کا انتخاب کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کے اوپر والی لائن کے بعد نیچے آئیے تو ساتھ لکھا ہوگا مکیہ، اور بعض صورتوں میں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں مدنیہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے اور یہ صورت مدنی ہے.
تو مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس طرح قرآن حکیم کی 86 صورتیں ہیں، یعنی 114 میں سے 86 مکی صورتیں ہیں، 86، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہے، یعنی ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا آغاز ہوا، جس میں فرق یہ ہوگا کہ مکی صورتوں میں عقائد، اخلاق، رہنمائی، تاریخ کا ذکر زیادہ ہوگا، اور مدنی زندگی میں روزمرہ کے انسانی معاشرے کے رہنمائی زیادہ ہوگی۔ گویا 28 صورتیں مدنی اور 86 صورتیں مکی ہیں۔ اس کے ساتھ لکھا ہوگا مکی اور مدنی کے ساتھ کہ اب قرآن حکیم کے متن کے دائرے کے باہر لکھا ہوگا جب سورہ یا پورا ہوتا ہے کہ رکوع نمبر 1 اور سورہ فاتحہ ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ آگے ہم چلیں گے تو سورہ بقرہ 40 رکوع پر مشتمل ہے، آخری پارے کی صورتوں کا اکثر صورتیں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ یہ رکوعات کی جو تقسیم ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، یہ بعد میں تراویح کے اندر 20 رکعت تراویح جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک رکعت میں کتنا پڑھا جائے اس کے لیے مختلف قراء کا تجربے رہے، تو یہ تجربہ سب سے زیادہ مشہور ہوا کہ آپ اتنا ایک رکعت میں پڑھے، روزانہ آپ 20 رکعتیں پڑھیں گے، اس حساب سے قرآن حکیم کے رکوعات 540 ہے، کل قرآن حکیم کے رکوعات، اور اس طرح جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی 27 تک کی رات تک اور کچھ رکوعات اس میں بچیں گے، تو اگر کوئی 27 کو ختم کرنا چاہتا ہے یا اگر کوئی 29 کو کرنا چاہتا ہے طاق راتوں میں، تو اس حساب سے یہ ایک آسان سہولت والی تقسیم ہے۔ یاد رہے کہ اس تقسیم انسانی ضرورت کی بنیاد پر ہوئی ہے، یہ وحی نہیں، یہ اجتہادی تقسیم ہے، جبکہ سورتوں کی تقسیم وہ اجتہادی نہیں ہے، اس میں انسان کے فہم کو دخل نہیں ہے۔ ہم سورہ فاتحہ کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، 3، 4، 5، 6 اور 7، گویا سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہے، اور آیات نشان کو کہتے ہیں، علامت کو کہتے ہیں، فقرہ کو کہتے ہیں، جملے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی 7 آیتیں ہیں۔ خود قرآن حکیم کی آیتوں کے بارے میں ہمارے ہاں مشہور یا لوگ عام طور پہ تو 6666 بیان کرتے ہیں، لیکن یہ عدد یقینی نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم کے آیتوں کی تعداد 6616 بھی آتے ہیں اور اس سے کم و بیش بھی آتے ہیں۔ یہ آیات میں کی تعداد میں فرق کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ کسی جگہ قرآن کے کچھ آیات کم ہے، کوئی حصہ کم ہے، بلکہ دراصل آیات کی جو تقسیم ہے کہ آیت یہاں پوری ہو رہی ہے یا یہاں پوری ہو رہی ہے، تو کسی حصے میں آیات کی تعداد کی حتمی تعین، اور دوسری بڑی وجہ کہ بعض قرآن حکیم کی آیات یا شماریات پہ کام کرنے والوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جیسے آیتوں ہر جگہ آیت الگ شمار کیا ہے اور کچھ نے ایک ہی آیت شمار کی ہے، تو یہ جو تقسیم کے گنتی کے طریقے میں فرق کی وجہ سے قرآن حکیم کی آیات کی یہ تعداد متعدد اسکالرز کے ہاں اگر تھوڑا بہت فرق نظر آتے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، لیکن یہ بات تو درست ہے کہ کم از کم 6666 کسی بھی گنتی کے حساب سے نہیں بنتے، یہ صرف وہ عدد کے یکسانیت کی وجہ سے یاد رکھنے میں شاید سہولت ہے، اس لیے یہ جملہ مشہور رہا۔ سورہ فاتحہ ہی میں ہم قرآن حکیم کے ایک اور پہلو کو یہ جان لیتے ہیں، تعارف حاصل کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے الفاظ 25 ہیں، 25۔ اس حساب سے قرآن حکیم کے کل الفاظ 7793، 7793۔ یہ گنتی بھی الفاظ کی بھی
اس میں فرق ہو سکتا ہے میں الاتقان کے اعداد و شمار رکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کوئی اور گننے والے جو متعدد شخصیات ہیں ان کی گنتی میں اگر فرق آئے تو یہ بات پھر یاد رکھیے کہ متن قرآنی میں کمی بیشی نہیں ہے، گنتی کے طریقے، اصول اور اسلوب میں فرق ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے الفاظ ہے 25 اور کل قرآن حکیم کے الفاظ ہے 7793۔ قرآن حکیم کے شماریات میں اور سورہ فاتحہ میں بھی ایک اور پہلو ہے کہ سورہ فاتحہ کے حروف، پہلے ہم نے آیتوں کا ذکر کیا، پھر الفاظ کا، اب حروف سورہ فاتحہ کے 123 ہے اور کل حروف کی تعداد 3,23,760۔ یہ اعداد بھی شماریات کے مطابق ہے اور قرآن حکیم کے حروف کی اور یا عربی کے کسی بھی متن کے جب ہم حروف گنتے ہیں تو طرز تحریر میں حروف گننے کے اصول الگ الگ ہے، اس لحاظ سے یہاں بھی فرق آتا ہے، لیکن جو بالعموم محققین کی رائے ہے وہ میں نے ذکر کر دی کہ 3,23,760۔ سورہ فاتحہ کے لحاظ سے گویا ہم نے یہ جان لیا کہ رکوعات کی تقسیم یہ انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہے، ہم نے، اور یہ انسانی سہولت کے مطابق ہے، کوئی غلط بھی نہیں ہے، فائدہ مند بھی ہے۔ بعض مصحف آپ کو ایسے مل سکتے جس میں رکوعات نہیں ہو تو اس پہ یہ پریشان نہیں ہوئی گا کہ یہ رکوعات کیوں نہیں ہے۔ بعض جگہ عشور کی تقسیم ہے، یعنی 10 آیات کی ایک رکعت میں پڑھنے کی سہولت کے لیے لوگوں نے بنایا۔ اس طرح سورہ فاتحہ میں یا پاروں کی جو تقسیم ہے کہ قرآن حکیم کے پارے 30 ہے، تو یہ پاروں کی تقسیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ یہ بعد میں قرآن حکیم کو مہینے میں تکمیل کرنے کے لیے کہ روزانہ اتنا حصہ پڑھا جائے تو 30 دنوں میں قرآن حکیم کا ختم ہوگا، تو اس کے لیے 30 پارے بنائے گئے۔ متن قرآنی میں کمی بیشی نہیں ہے، اگر کوئی 30 پارے نہیں سمجھتا تو 30 پارے ماننے کی ضروری بھی نہیں ہے۔ اس طرح قرآن حکیم میں ایک اور تقسیم ہے قرآن حکیم کی منزل کی، یعنی جب ہم 7 دنوں میں قرآن حکیم پڑھنا چاہتے ہیں تو 7 منزلوں میں ایک منزل روزانہ پڑھے، اس لیے کہ قرآن حکیم کو بہت جلدی سمجھے بغیر، غور و فکر کیے بغیر ایک دن میں ختم کر دینا یہ کوئی مفید نہیں ہے، اور نہیں اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، کم از کم 7 دن ہو، انہیں 3 دن سے تو زیادہ ہو تاکہ غور و فکر ہو سکے۔ اب ہم سورہ فاتحہ کے لیے ہم نے جب پہلے ذکر کیا کہ یہ قرآن حکیم کے مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت ہے، لیکن اگر آپ جہاں سورہ فاتحہ لکھا ہے اس کے دوسری طرف دیکھیں تو ایک طرف 1 لکھا ہوا ہوگا، دوسری طرف 5 لکھا ہوا ہوگا۔ یہ 1 کا مطلب ہے کہ یہ قرآن حکیم کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت ہے، لیکن قرآن حکیم کے بطور وحی نزولی ترتیب کے لحاظ سے یہ 5ویں نمبر کی وحی ہے۔ پہلے نمبر کی نزولی وحی جو ہے وہ سورہ علق ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق کی جو ابتدائی 5 آیات ہے وہ پہلی مرتبہ نازل ہوئی۔ لیکن سورہ فاتحہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ مکمل سورت کے لحاظ سے پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی، جیسے کہ امام بخاری نے اس کی طرف ذکر کیا ہے۔ اس کے جب تک سورہ فاتحہ نازل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے جتنی وحی ہے وہ سورتوں کے حصے ہیں، پوری سورتیں نہیں ہیں، تو گویا مکمل سورت ہونے کے لحاظ سے یہ پہلی سورت ہے، ترتیب مصحف قرآنی کے لحاظ سے پہلی سورت ہے، لیکن ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 5 نمبر کی وحی ہے۔ گویا اس پہ امت نے، ہمارے علماء امت نے کتنی محنتیں کی ہے کہ قرآن حکیم کے حروف گنے گئے، قرآن حکیم کے الفاظ گنے گئے، قرآن حکیم کو آسانی سے پڑھنے کے لیے ترتیب مختلف بنائے گئے، اور زیر زبر اور یہ جتنے حرکات ہیں یہاں تک کہ نقطے تک گن لیے گئے۔ یہ سب قرآن حکیم کا وہ اعجاز ہے ہمارے ان امت
کہ علماء جو ہمارے محسنین ہیں ان کی محنتیں ہیں، اور ہم سب ان کے لیے دعاگو بھی ہیں اور ان کے ان خدمات کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ یہ امت کا مجموعی سرمایہ، امت کی مجموعی کاوش ہے۔ پھر ہم سورہ فاتحہ کا جب آغاز کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اس کو عام اصطلاح میں ہم تعوذ کہتے ہیں، جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے، جب ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں کسی بھی معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو الحمدللہ کے لیے ایک مخفف استعمال ہوتا ہے حمدللہ، یعنی تعوذ، تسمیہ اور حمدللہ۔ دراصل یہ تینوں قرآن حکیم کی آیات سے ثابت شدہ ہے۔ جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو یہ حکم سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو اس بنیاد پر جب بھی قرآن حکیم کی تلاوت کا آغاز ہوگا تو اعوذ باللہ کی تلاوت ساتھ ہوگی، اور اس کے بعد بسم اللہ کا ذکر ہوگا، جس کو قرآن حکیم نے سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم حکم رسول کے مطابق، سنت رسول کے مطابق ہر نیک، ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم قرآن حکیم کی جب تلاوت کا آغاز کرتے ہیں یا ہم تلاوت کے درمیان میں اگر رکتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم شروع کرتے ہیں تو تب بھی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، یہ تو ہر اللہ کے شکر بجا لانے کا، حمد بجا لانے کا ہر موقع پر حکم ہے، خصوصاً اپنے عاجزی کے اظہار۔ لیکن ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھتے ہیں تو اس کی حکمتیں ہیں، اس کے فوائد ہیں، اور یہ فوائد میں سے میں آپ کے سامنے 8-9 ذکر کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم تبرک حاصل کرتے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ نمبر 2، ہم تعظیم، ہم اللہ جو بھی کام کرتے ہیں ہم اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے وہ کام سے کہ اے اللہ شروع میں کر رہا ہوں لیکن اس کام کو تکمیل تک پہنچانا یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے قبضے قدرت میں۔ نمبر 3، بسم اللہ جو ہے وہ شاعر اسلام میں سے ہیں، یعنی جب ہم مسلمان ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم مخالفت ہے، مقابلہ ہے، مارکہ آرائی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو اللہ کے علاوہ لات، منات، عزا اور اپنے اپنے وقت کے خداؤں، دیویوں اور دیوتاؤں کو، چاہے وہ رومنز ہو، چاہے وہ یونانی ہو یا وہ ہندو دیو مالائی دیوی اور دیوتا ہو، ان سب کے مقابلے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 5، سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فائدہ ہے انقطاع اللہ، سب سے کٹ کے، سب کو چھوڑ کر اللہ کے آگے، اللہ کے در کا ہو جانا، اللہ کے ہو جانے کا۔ انہیں مخلوق کے مقابلے میں خالق کو تسلیم کر کے خالق کے سامنے اپنی تمام چیزیں رکھ دینا، سر تسلیم خم کر دینا، یہ بسم اللہ کا فائدہ۔ اور چھٹا فائدہ ہے، حکمت ہے اقرار الوہیت۔ اللہ تبارک و تعالی جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں لکھنے کا آغاز کرتا ہوں، میں کھانے کا آغاز کرتا ہوں، میں پینے کا آغاز کرتا ہوں، میں چلنے کا آغاز کرتا ہوں، میں وضو کرنے کا آغاز کرتا ہوں، یہ سب نیک اور اچھے کام یہ بسم اللہ کے آغاز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دراصل اللہ کی الوہیت کو تسلیم کرنے کا اقرار کرتے ہیں۔ اور نمبر 7 سورہ بسم اللہ کا فائدہ ہے اللہ کی نعمت کا اعتراف۔ مجھے لکھنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی، اور اس صلاحیت کے لیے مجھے انگلیاں، مجھے طریقہ، مجھے یہ عقل و شعور، قلم تامنے، قلم سے لکھنے،
یا کی بورڈ چلانے، انہیں یہ انگلیاں جو اللہ نے عطا کی ہے، ہم جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو دراصل ہم اللہ کے ان تمام نعمتوں کا، صرف ہمارے جسم میں نہیں، یہ پوری کائنات جو اللہ نے ہمارے لیے اس طرح بنائی ہے کہ میں اس میں یہ کام سر انجام دے سکوں، لکھنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے صرف میری انگلیاں کافی نہیں ہیں، بلکہ میرے ارد گرد کا مور. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کا جذرا ذکر ہر وقت کرنا چاہیے. آج جب ہم یہ کرونا وائرس کے مشکلات میں ہیں اور مہینوں سے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس دنیا میں سے ہم سے کوئی نعمت نہیں چھینی ہے. سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ہم کام نہیں کر پا رہے اپنے اپنے گھروں میں اتنے عرصے سے. گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب ہم کام کر رہے تھے تو ہم نے اللہ کے اس صحت، اس جسم، اس ارد گرد کے ماحول، بیماریوں سے پاک ہونے کی اس ماحول کے اللہ کا اعتراف کیا تھا یا نہیں؟ اگر نہیں تو آج ہمیں اس یہ اعتراف کرنا چاہیے، یہ اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ کی یہ وہ سب نعمتیں جس کا ہم نے حق ادا نہیں کیا تھا، اور اب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کا حق ادا کریں. نمبر 8، ہم جب بھی کوئی کام کرتے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو ہم اللہ کی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں کہ کام تبھی ممکن ہوگا جب اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی. جیسے کہ آج کے معاشرے میں ہم نے یہ تجربہ کر لیا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم بہت سارا کام نہیں کر پا رہے. اور آخری بات کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم آپ کے پناہ، آپ کے تحفظ، آپ کے حکم کے مطابق تو کوئی کام ہو کر سکتے ہیں. اگر آپ کی پناہ نہیں ہوگی تو ہم بہت سارے کام سر انجام نہیں دیں گے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ سب حکمتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. کچھ ہم نے ذکر کر دی، اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 108 مکتوبات کا، تحریرات کا ذکر کیا ہے طبقات ابن سعد نے. ان سب آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا. انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تحریر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لکھنے کا، اور آپ کے خطوط، آپ کے معاہدات، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے. لہذا ہم بھی جب بھی کوئی کام کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہمارے کچھ روزمرہ کی دینی امور کے احکامات بھی ہے، اور ان احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احناف کی رائے کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھا جائے. ان اخفا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ضروری نہیں ہے. اور دیگر ائمہ عظام کے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھی جائے گی جب بھی بسم اللہ پڑھی جائے. اس لیے ہم نمازیں مختلف مساجد میں جب نمازیں پڑھنے کا موقع ملے اور کہیں پر اگر کوئی بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے اور کہیں پر بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی ہے، نماز دونوں جگہ ہوگی اور نماز پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے. بسم اللہ پڑھنے پر اتفاق ہے، اس پہ تو دو رائے ہے، اور دونوں آراء کے احادیث موجود ہے، روایتیں موجود ہے. لہٰذا اس معاملے پر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، مخالفت کی ضرورت نہیں ہے، دوسری رائے کو 100% غلط ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی ہمارا طریقہ کار مستقل رہے گا کہ ہم اپنے دور تفسیر میں امت کو جوڑنے، مسلمانوں کے مختلف دینی مسائل میں ان کے جو اتحاد اور اتفاق کا پہلو ہے اس کو ہمیشہ اٹھائیں گے، اس کو ترجیح دیں گے، اور مختلف دینی مسائل میں یہ کوشش کریں گے کہ اس میں اعتدال کی راہ اپنائی جائے بجائے اس کی کہ مخالفت کی راہ اپنائی جائے. الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہے، اور قرآن حکیم جب ہم پڑھتے ہیں تو گویا یہ پہلا لفظ ہے. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں قرآن حکیم سکھا رہا ہے کہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور ہمیں جوڑتا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور جب ہم کرتے تو ہمیں اپنی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، ہم شکر بجا لاتے ہیں اس کی جس نے تمام نعمتیں
تمام صلاحیتیں جو ہم جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. بس فرق اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ حمد اور شکر میں ایک فرق ہے کہ انسان حمد بیان کرتا ہے زبان کے ذریعے، یعنی جب ہم اعلانیہ اظہار کرتے ہیں تو اس کو حمد کہتے ہیں، اور جب ہم اپنے اعضاء سے یعنی زبان قال کے بجائے زبان حال سے شکر بجا لاتے ہیں تو اسے شکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. گویا مطلوب ہے کہ ظاہراً بھی زبان سے بھی اظہار کر کے اور اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے رویے، اپنے جسم کے ایک ایک حصے، اپنے معاشرے کے ایک ایک پہلو اور زندگی کے ہر موڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے. تو حمد اور شکر کا یہ مطلوب ہے. سورہ فاتحہ اور مستقل قرآن حکیم الحمدللہ رب العالمین، رب کا لفظ استعمال ہوا حمد کے بعد. رب بنیادی لحاظ سے عربی میں 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: مالک و آقا، مربی یعنی ایک حال سے دوسرے حال تک پہنچانے والا، پرورش کرنے والا، اور نمبر 4 خبرگیری یا نگہبانی کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ہم لفظ رب استعمال کرتے ہیں یا جب ہم اللہ کو اس بالاتر ہستی کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے آگے اپنی آزاد مرضی سے دستبردار ہو جاؤں. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو موجودہ اس کیپٹلزم یا کیپٹلسٹ نظام یا سرمایہ دارانہ نظام کی جو عقائد ہے اس میں اور اسلام کے وحی کی بنیاد پر موجود عقائد میں بنیادی فرق یا ٹکراؤ ہے. کسی کو رب ماننا اس بات کا اظہار ہے کہ مجھے کسی نے وجود بخشا ہے، اور رب نام ہے عدم سے کسی کو وجود میں لانے اور پھر مرحلہ بمرحلہ اسے کمال تک پہنچانے کا. اب یہ ہر مرحلے میں، جیسے ہم یہ بات درختوں کے لیے، وہ بیج جو کوپل کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے تناور درخت بن جاتا ہے. انسان اس طرح عدم سے وجود میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر نوجوان اور پھر بڑھاپا ہوتا ہے. اسی طرح یہ انسانی معاشرہ اور خود یہ انسان بچپن میں اس کی ضروریات کیا تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کیا. یہ آکسیجن، یہ زمین، اور اس میں سورج کی مخصوص شعاعیں جس طرح ایک پودے کے لیے چاہیے تھی. انسانیت نے یا کیپٹلزم نے اس میں جو، جسے ہم آج کے اصطلاح میں ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ترقی کی، اور اس کی ترقی کے مقابلے میں کائنات کی وہ سب چیزیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی تھی اس کے فائدے کے لیے، اس میں رخنہ اندازی شروع ہوئی. آج یہ کرونا کی وجہ سے جب سب فیکٹریز وغیرہ رک گئی تو دنیا کا اس سے پہلے اور اب بھی جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ماحولیاتی آلودگی تھی. اب سوال یہ کہ یہ ماحولیاتی آلودگی پیدا کس بنیاد پر ہوئی تھی؟ یہ وہ آلودگی ہے جو ہماری فیکٹریوں اور مشینوں اور ہماری گاڑیوں اور ہمارے مختلف آلات سے پیدا ہوتی ہے. آج ہمیں فضا، یعنی کرونا نے کم از کم یہ ہمیں سمجھا دیا کہ وہ سب چیزیں جو کیپٹلزم نے انسانیت کے خلاف جارحانہ وحشت کے ساتھ صرف اب اتنے سارے ہتھیار بنائے اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے، اور اسے دفاع کے نام پر عوام کا پیٹ کاٹ کر اس کے لیے ضروریات کم کر کے کہ ہمارا اقتدار، ہماری قومی حکومتیں یا مملکتیں قائم رہے، بھلے اس کے لحاظ سے دیگر انسانوں کا نقصان ہو جائے. آج کرونا نے ہمیں ایک دوسرا پہلو سکھایا کہ امریکہ نے دیگر ممالک کے لیے بننے والے میڈیکل کے آلات، وینٹیلیٹر، ماسک وغیرہ جو کینیڈا نے اپنے لیے خریدے تھے، اسے بینکاک ایئرپورٹ سے اپنے ملک کے جنگی قوانین کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے امریکہ نے وہاں سے غصب کیا اور اپنے ملک لے جانے لگے. اور وجہ یہ بتائی کہ ہمیں ضرورت ہے، حالانکہ کہ امریکہ میں بسنے والے، کینیڈا میں بسنے والے یا دنیا میں کہیں بھی بسنے والے انسان ایک جیسے انسان ہیں.
لیکن آخر امریکہ کیوں یہ چاہتا ہے کہ بھلے کسی اور کو ملے یا نہ ملے لیکن ہمیں پہلے ملنا چاہیے؟ یہ ہے وہ تصور انسانیت کا کہ انسانوں کا ایک گروہ طاقت کی بنیاد پر اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھے۔ جب ہم ربوبیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جینے کے لحاظ سے یہ حق تمام انسانوں کا مساوی ہے، کوئی دوسرے کا یہ حق نہیں چھین سکتا۔ لہذا رب کے یہ معنی کہ وہ سب کو پالنے والا، سب کی پرورش کرنے والا۔ لیکن ہمارے مسلمان معاشروں میں اس کا ایک اور پہلو بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب کے معنی مالک یا آقا، اور ہم جانتے مالک یعنی ملکیت، ہم جس کو رب کہیں گویا ہم اس کی پراپرٹی ہے، وہ ہمارا آقا ہے۔ یعنی ہم اور مالک اگر کوئی اور ہے، آقا کوئی اور ہے، تو پھر میری مرضی نہیں چلے گی۔ تو کیپٹلزم کا جو ایک بنیادی تصور آزادی ہے، لبرٹی، خوبصورت نام اور بقول اقبال چہرہ روشن لیکن اندروں چنگیزی ہوگی، تاریک تری ہوگی، وہ یہ ہے خوبصورت نام آزادی۔ لیکن آزادی جو کبھی بھی انسانوں کو حاصل کیپٹلزم کی صورت میں نہیں ہو سکتی اور نہ کبھی ہوئی ہے، بلکہ ایک جبر ہے۔ بلکہ ہم اس خوبصورت جملے کو یاد کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں انسانوں کو آزادی صرف ووٹ ڈالنے کے وقت ہوتی ہے، اور اس کا بھی ذہن پہلے سے میڈیا بنا دیتا ہے، وہ بھی آزادی میسر نہیں ہوتی، اور اس کے بعد تو ہم اپنا اختیار ان طاقتوں کے حوالے کر لیتے جو ہمارے اختیار میں نہیں رہتے۔ ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے ملک میں وہ لوگ جنہوں نے چینی پر ابھی کرپشن کی ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی ان سے اپنا حق نہیں چھین سکتے۔ تو یہ کیسی آزادی ہے جو کیپٹلزم مجھے دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے؟ اور یہ صرف ہمارے ملک کا نہیں، دنیا بھر کے ممالک میں نام آزادی اور دراصل انسانوں کو غلام بنانے کا جو نظام ہے اس کا نام کیپٹلزم ہے۔ تو ربوبیت، اللہ کی ربوبیت علامت ہے، نام ہے انسانوں کو باقی انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کا اور اللہ کی غلامی میں دینے کا، جبکہ کیپٹلزم یا سوشلزم یہ سب نام ہے انسانوں کو اپنی غلامی میں لینے کا اور اللہ کی غلامی سے نکالنے کا۔ سورہ فاتحہ کے ایک اور اہم لفظ، اور ہم ان الفاظ اور ان کے مفاہیم پر آگے بھی تفصیل سے بات کریں گے، میں آج چونکہ پہلا دن ہے اس لحاظ سے مختصراً صرف اظہار کر رہا ہوں ان اہم نکات کا جو قرآن حکیم کی بنیادوں میں ہے۔ تو ایک اور لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین کے بعد مالک یوم الدین، اور یہ تصور ہے آخرت کا، اور یہ علامت ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اسلام کی بنیادی عقائد ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ کیپٹلزم توحید کے مقابلے میں آزادی کا تصور رکھتا ہے، رسالت کے مقابلے میں مساوات کا تصور رکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں رسول ہے وہ انسانوں میں سے اللہ کی رہنمائی، اللہ کے احکامات انسانوں تک پہنچانا۔ کیپٹلزم کہتے ہیں نہیں، مساوات سب برابر ہے، لیکن یہ مساوات رسالت سے ٹکراتا ہے، اور پھر بقیہ انسانی پوری زندگی میں، خصوصاً ہمارے خاندانی نظام کو سب سے زیادہ نقصان تصور مساوات تہذیب مغرب نے پہنچایا۔ ہم اس پر بعد میں تفصیل سے بات کریں گے، خاندانی نظام پر۔ تیسرا آخرت، جس کے مقابلے میں کیپٹلزم کا عقیدہ ہے ترقی کا، کہ آخرت مطلوب نہیں ہے، نہ کوئی آخرت ہے، سب کچھ اس دنیا میں ہے، اور اس دنیا ہی میں ہمیں اپنے لیے جتنا کچھ حاصل کر سکوں۔ اس لیے ہم یہ جملہ بہت ہمارے ہاں کوڈ ہوتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس صدی میں غریب پیدا ہوئے تو یہ کوئی غلط نہیں، لیکن اگر آپ اس صدی میں غریب رہے ہیں تو یہ جرم ہے۔ اس بات کا علامت کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر آپ اس دنیا میں اپنی پوری زندگی لگا کر کچھ ہڑپ
کچھ جمع نہیں کر سکے تو آپ ایک ناکام انسان ہیں. یہ کیپٹلزم کی علامت ہے. جبکہ قرآن اسلام کا تصور یہ ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں اپنی زندگی اس طرح نہیں گزار سکے کہ اپنے آنے والے وہ ٹریلین سال کی زندگی کو بہتر بنا سکے، اور اس کے مقابلے میں آپ نے 60-70 سال کی اس مختصر ترین پیریڈ والی زندگی کو تو بہتر بنایا، اور آخرت کو ادھورا، نامکمل، ناقص اور اپنے آپ کو تکلیفوں سے دوچار کرنے والا بنایا. اس لیے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ لوگ مرنا کیوں نہیں چاہتے، موت کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان نے اپنی دنیا آباد اور آخرت کو ویران کر دیا تو پھر کوئی بھی شخص آبادی سے ویرانی کی طرف نہیں جانا چاہتا، ہر شخص آبادی کی طرف جانا چاہتا ہے. اس لیے مومن کے لیے موت اور آخرت کی طرف جانا یہ وہ حسین، قابل احترام اور مقدس خواہش ہے، اس لیے کہ وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے. اس لیے مومن موت کا خوف کا شکار کبھی نہیں ہوتا. اس لیے اقبال رحم اللہ نے فرمایا تھا کہ نشان مرد مومن باتو گویم جو مر گایت تبسم بر لب اوست، کہ مومن مسلمان کی تو علامت ہی یہ ہے، پہچان ہی یہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ مسکراتا ہے، وہ استقبال کرتا ہے. اس لیے کہ وہ اس دنیا سے آخرت، جنت کی طرف، کامیابیوں کی طرف، شادمانیوں کی طرف، دائمی مسرتوں کی طرف جاتا ہے. اور کوئی بھی شخص جب کامیابیوں کی طرف جاتا ہے تو وہ خوفزدہ نہیں ہوتا. اب یہ سوال ضرور ہوگا کہ پھر ہمیں دکھ کیوں ہوتا ہے جب کوئی شخص وفات پاتا ہے، آخرت کی طرف جاتا ہے؟ اس کی وجہ جدائی ہے. انسانی مزاج یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے، اگرچہ یہ جدائی عارضی ہے. اس کی مثال ہم اس وقت بھی دیکھتے ہیں جب ہمارا کوئی عزیز، بیٹا، رشتہ دار، بھائی اس دنیا میں کسی ضرورت کی وجہ سے جاب کے لیے باہر جاتا ہے تو ماں اس وقت بھی روتی ہے، حالانکہ بیٹا جاب کے لیے جا رہا ہے، بیٹا پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اعلیٰ تعلیم کے اصول کے لیے جا رہا ہے. ماں خود چاہتی ہے کہ وہ جائے، پڑھے بھی، یا والدین یہ چاہتے ہیں، بہن بھائی یہ چاہتے ہیں، لیکن ہم میں دکھ ہوتا ہے. دکھ کیوں ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا یا ہمارا رشتہ دار وہ کچھ عرصے کے لیے ہم سے جدا رہے گا. تو موت دراصل اس درمیانی جدائی کے مرحلے کا نام ہے، اور آخرت دنیا کے درمیان یہ موت وہ پیریڈ ہے جو اس پردے کو ہمیں اس طرف منتقل کر دیتا ہے. اس لیے قرآن حکیم دین کا لفظ جب استعمال کرتا ہے تو یہ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پہلا معنی ہے مذہب، شریعت. اور قرآن حکیم نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرمایا افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تمہیں اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش ہے؟ تو گویا یہاں لفظ دین شریعت کے معنوں میں استعمال ہو کہ اللہ کے دین، نظام، کوڈ آف لائف، طرز حیات، نظام زندگی کے مقابلے میں کوئی دوسری نظام زندگی نہیں ہے، جسے اسلام کہتے ہیں، جسے ایمان مومنین کی زندگی کہتے ہیں، جسے شریعت کی زندگی کہتے ہیں، جسے دین کہا جاتا ہے. اور یہ دین اس پوری زندگی کا نام ہے. اور یہی پوری زندگی جب دین کے مطابق گزاری جائے تو تب یہ تمام اعمال عبادات بن جاتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ اعمال سب کے سب عبادت کا درجہ تب پاتے ہیں جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. ہر عمل عبادت نہیں ہے جب تک وہ اس طریقے، اس حکم کے مطابق نہیں ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور اسی کا نام چاہے عبادت کہہ دے، چاہے دین کہہ لے، چاہے نظام اسلامی کہہ لے. دین کے دوسرے معنی ہیں قانونی ملکی، اسٹیٹ لا، ریاستی قانون. جیسے قرآن حکیم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں ارشاد فرمایا کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک،
یہ دین ملک جو ہے بادشاہ کے دین کے مطابق، یعنی اس کے نظام کے مطابق، اس کے قانون کے مطابق. اور دین کا لفظ اطاعت کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے قرآن حکیم نے فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 52 میں وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، کہ اسی کے لیے دین ہے. اب آخری معنی ہے جزا کے، بدلے کے. وہی معنی یہاں مراد ہے مالک یوم الدین میں، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. جیسے دوسری جگہ قرآن حکیم نے فرمایا سورہ ذاریات میں وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وہ مرحلہ ضرور آئے گا، وہ جو یوم الموعود ہے، وہ جس کا وعدہ ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس آخرت. لیکن اس تصور آخرت کا میں آخری جملہ یاد رکھنے کا یہ ہے کہ تصور آخرت ہے زندہ تصور آخرت، وہ عقید آخرت جو میری زندگی کے ہر موڑ اور لمحے پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر میں یہ سمجھتا رہوں کہ آخرت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے ہر شخص مرے گا اور مرنے کے بعد اس کے حساب کتاب ہوگا، تو یہ پورا تصور نہیں ہے. پورا تصور ہے احساس آخرت کا، کہ میں اس بات کی تیاری میں لگا رہوں کہ میرے موت کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی. یہ ہے زندہ جاوید عقید آخرت جو ہماری زندگی کے ہر موڑ، ہر لمحے، ہر عمل پہ اثر انداز ہوتا ہے. قرآن حکیم نے سورہ فاتحہ میں ہمیں اس کے بعد ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سورہ فاتحہ دعا ہے اور بقیہ پورا قرآن حکیم جوابی دعا ہے. ہم نے سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا کی، اللہ نے ہمیں پورا قرآن حکیم عنایت فرمایا کہ تم نے جو دعا مانگی تھی ہدایت کی، نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی، تو راستہ صراط مستقیم بھی یہ ہے اور اس پہ چلنے کا طریقہ یہ ہے. تو قرآن حکیم دراصل صراط مستقیم پہ چلنے کا طریقہ ہے. ہدایت کی دعا کے بعد اس میں یہ جملہ بڑا اہم ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا. تو ہدایت کے درجے، ہدایت کے اقسام ہم آگے لیں گے. یہاں اتنی سی بات مقصود ہے کہ یہ ہدایت کے راستے جن لوگوں کا ذکر ہے ان کے لیے لفظ استعمال ہوا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ کا انعام ہوا. تو اللہ کا انعام کن پر ہوا یہ جاننا، اور یہ انعام ہے کیا. ہم نے انعامات کے مختلف سٹینڈرڈ بنا رکھے ہیں، ہم مختلف انعامات جانتے ہیں. قرآن حکیم سورہ مائدہ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، دین مکمل کر دیا اور پوری نعمت تمہیں عطا کر دی. گویا انعام اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کا نظام، اللہ کا طریقہ. اب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ ہم تو کہتے ہیں پانی اللہ کی نعمت ہے، آکسیجن اللہ کی نعمت ہے، یہ زمین کو اس طرح ڈیولپ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کہ انسان یہاں جی سکے، مریخ کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا، چاند کو ایسا نہیں بنایا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. تو یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو انسان کے جسمانی احوال و ضروریات کے تقاضے تھے، اللہ نے ان کا بھی اہتمام کیا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی، ہوا، خاندان، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا یہاں ذکر ہے اور وہی مطلوب ہے کہ راستہ ان لوگوں کا، یہاں ان لوگوں کا ذکر نہیں جنہوں نے بڑے بڑے ٹیمپلز بنائے، جنہوں نے بڑے احرام مصر تعمیر کیے، جنہوں نے بڑے بڑے عمارتیں بنائی، جو ترقی کی عروج اور کمال پر پہنچے، ایسے احرام بنائے جس کا ایک ایک پتھر 70 ٹن سے زیادہ وزنی ہے. اور انسان ان عمارات یا ان پہاڑوں کی تعمیرات جن کو قرآن حکیم علامت کے طور پہ ذکر کرتا ہے کہ جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے، تو ان انتہائی اعلیٰ ٹیکنالوجی کے حامل لوگوں کو یا ان کو قرآن حکیم نعمت نہیں کہہ رہا ہے. وہ صلاحیت ہے انسان کی، اور انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے اور اس سے فوائد اٹھاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے.
لیکن مطلوب یہ ہے کہ نجات یافتہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ ہے جن نے اللہ کی دین کو اپنایا. اکملت لکم دینکم، پورا دین دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. لہذا یہ تو نعمت کی بات ہو گئی کہ اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر یہ نعمت نہیں ہے تو بقیہ نعمتیں جہنم میں لے کر جانے والی ہیں. پھر سوال یہ ہمیں کہ یہ انعام ہوا کن لوگوں پر؟ ہم لوگوں کی بنیاد پر جانتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں، وہ کون شخصیات ہیں؟ صراط الذین، وہ لوگ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا. تو وہ لوگ کیا ہے؟ قرآن حکیم سورہ نساء کی آیت نمبر 69 یعنی 69 میں اس کی وضاحت فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو یہ سب، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ شخصیات، وہ نفوس قدسیہ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اور ان لوگوں کا ساتھ کتنا ہی بہترین ہے جب ان کی رفاقت میسر آئے گی. دنیا میں اس سے بڑی نعمت، آخرت میں اس سے بڑا مقام و مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی انبیاء کی پڑوس میں رہائش رکھتا ہو. ہم جب سعودی عرب میں مکہ ٹاور کی اشتہارات آنا شروع ہوئے بکنگ کے لیے، تو انہوں نے ایک جملہ اشتہاری بڑا مشہور رکھا کہ بیتک عند البیت، آپ کا گھر اللہ کے گھر کے ساتھ. تو کعبۃ اللہ کے پڑوس میں رہنا یقیناً بہترین ہے، انوار و برکات والا ماحول ہے. لیکن یہ اس کے مقابلے میں کہ ہم آخرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہو، دیگر انبیاء کے پڑوس میں ہو، وہ کتنا وی آئی پی علاقہ ہوگا، جہاں انبیاء، جہاں نبی، شہداء، جہاں صدیقین اور جہاں صالحین رہائش رکھتے ہوں گے. تو یہ اصل میں وہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں. آگے پورا قرآن حکیم ان کے نقش قدم پر چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے. یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہماری کچھ نکات یا کچھ موضوعات تھے. یقیناً سورہ فاتحہ اس اہمیت کی حامل ہے کہ اس پہ طویل بات کی جائے، لیکن ہم اپنے وقت کی کمی کے لحاظ سے اس درخواست، اس آرزو اور تمنا کے ساتھ کہ آپ اپنا مطالعہ اس کے بعد جاری رکھیں گے اور ہم سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورہ بقرہ کے شروع کے وہ تمام مباحث جو ہم نے سورہ فاتحہ میں لیے تھے اسے دوبارہ نہیں دہراتے، اور سورہ بقرہ کے قرآن حکیم کی ترتیب کے لحاظ سے دوسرے نمبر کی صورت ہے، سورہ فاتحہ پہلے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے مکی صورتوں کے بعد یہ پہلی مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد پہلے. اس کے مختلف موقعوں پر نازل ہونے والے وحی کا مجموعہ ہے، لیکن قرآن حکیم کی دوسری ترتیب کے لحاظ سے، نزول کے اعتبار سے یہ 87 نمبر یعنی 86 مدنی صورتیں ہیں، مکی صورتیں ہیں. تو پہلی مدنی صورت 87 نزول کے اعتبار سے سورہ بقرہ. قرآن حکیم کی سب سے طویل صورت. قرآن حکیم کے معنی، مطالب، احکامات. اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ قرآن حکیم ترتیب تلاوت، ترتیب مصحف کے لحاظ سے یہ پہلی طویل صورت ہے جس میں احکامات ہے. کیوں؟ کہ معاشرہ مدینے کا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو مدینے میں ضروریات معاشرے کے مومنین کی کیا تھے، اس کی رہنمائی پوری کی پوری مدنی صورتوں میں، اور یہی پس منظر کہلاتا ہے. یعنی تمام مدنی صورتوں کا شان نزول، تمام مدنی صورتوں کا پس منظر وہ پورا مدنی دور ہے.
اور مدنی دور کا مطلب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی. آپ قبا میں ہیں تو قرآن حکیم مقام قبا میں ہے. آپ مدینے میں ہیں تو قرآن حکیم مدینے میں نازل ہو رہا ہے. آپ احد میں ہیں تو قرآن احد میں. آپ تبوک میں ہیں تو قرآن تبوک میں. یہ پورا پس منظر ہے. آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں مکہ تو قرآن حکیم مکے میں ہے، لیکن آپ کی زندگی کا دور ہے مدنی دور. مدنی زندگی یا مدنی صورتوں کے پس منظر سے پہلے ہم ایک دو باتیں کر لیتے ہیں کہ سورہ بقرہ 40 رکوعات پر مشتمل ہے. سورہ بقرہ میں آیات 286 ہے 286. سورہ بقرہ میں الفاظ 6021 ہے اور سورہ بقرہ کے حروف ہے 25,500، یعنی 25,500 الفاظ پر مشتمل سورہ بقرہ ہے. اور جیسے ہم نے ذکر کیا کہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، تو مدنی صورت ہونے کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں سٹیک ہولڈر سمجھنے ہوں گے مدنی دور کے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مکہ سے یعنی مکی دور سے آئے. مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جس تکلیف، جس مشقت، پہاڑ جیسی تکلیف ہے کہہ دینا ایک بہت چھوٹا سا لفظ لگتا ہے. آپ جسمانی، ذہنی ہر لحاظ سے آپ اور آپ کے ساتھی ایک دکھ، درد، کرب و الم کی ایک 13 سالہ دور ہے. ایک لمحے، ایک سال، ایک مہینے کے نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے مکی دور میں گزارے. اور اس کے بعد آپ مدینہ آئے تو کچھ فراوانی، کچھ وسعت دین کے لیے، دعوت کے لیے، لیکن تقاضے، اہمیت بڑھ گئے. تو تمام مدنی صورتوں کے پس منظر میں 6 اہم ترین پہلو ہے. پہلا، مدنی صورتوں کا مطمع نظر اور مقصود ہے مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت. وہ مسلمان جو اس سے پہلے مکے میں منتشر، انڈر گراؤنڈ، اکیلے اکیلے رہتے تھے، ان کو اب ایک اجتماعی زندگی کا موقع ملا ہے. تو ان کے انفرادی زندگی، انفرادی اخلاق و کردار کے ساتھ ساتھ وہ اجتماعی زندگی اور معاشرہ میں ان کی تعلیم و تربیت، یہ سب سے پہلا اور اولی مقصود ہے مدنی دور کی. اور یہی مدنی دور کا کمال ہے. ذرا ایک لمحہ بھر کے لیے سوچیے آنکھیں بند کر کے کہ اگر مدنی دور نہیں ہو تو قرآن، اسلام، رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق و کردار، تخیل کے علاوہ عملاً ہمارے پاس رہنمائی نہیں ہوتی. لیکن مدنی دور میں آ کر ہمیں وہ تمام عملاً رہنمائیاں ملتی ہے، اور اسی بنیاد پر ہم مدینے کو سے محبت رکھتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ وہ پہلا معاشرہ ہے جہاں اسلام اپنے تمام تابناکیوں کے ساتھ، فوائد کے ساتھ ایک عملی نمونِ عمل بنا، جس کے لیے ہم آج بھی کوشاں ہے کہ پاکستان، یہ دنیا، یہ شہر اور ہمارے آج کے یہ پورا کرۂ ارض وہ مدینہ جیسی نظیر پیش کر سکے، اس جیسا معاشرہ ہم ایک مرتبہ پھر قائم کر سکے. یہی مقصود ہے ہر مسلمان کا، اور یہی مطمع نظر ہے ہر اس شخص کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شہر سے محبت رکھتا ہے. تو ہر جگہ مدینہ بن سکتا ہے اگر مدنی معاشرہ ایک مرتبہ پھر ہم کے وجود میں لا سکے. تو مسلمانوں کی تعلیم و تربیت مدنی دور کا قرآن حکیم، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے تمام کاموں کا محور و مرکز مدنی مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اجتماعی. نمبر 2، یہود مسلمانوں کا، اسلام کا، قرآن کا ایک اہم ترین کردار مدینے میں پہلی مرتبہ اس طرح براہ راست سامنے آیا. اور اس کو یاد رکھیے کہ قرآن حکیم کے اولین حریف آج بھی مسلمانوں کے حریف ہوں گے. یاد رہیے، ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کے حریف، امت مسلمہ نے ان کو اپنے حریف نہیں بنایا. لمحہ موجود میں قرآن حکیم کے اولین حلیفوں کو ہم نے اپنا حلیف نہیں بنایا.
یعنی ہم نے قرآن کے اولین دوستوں اور دشمنوں کی ترتیب اپنی مرضی سے بدل ڈالی اور ایک خود ساختہ ترتیب بنا ڈالی. لہٰذا اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ مکہ اور مدینہ انہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریف تھے وہ جب تک رہیں گے وہ ہمارے اولین حریف رہیں گے. اور ان میں سے اہم ترین مکی دور میں مشرکین مکہ اور ارد گرد کے مشرک قبائل جو وقت کے ساتھ ساتھ پھر ختم ہو گئے اور سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن یہود جو مدنی دور میں سب سے بڑا حریف تھا وہ اب تک موجود ہے اور اس طرح مقابلے کی کیفیت میں ہے جس طرح کہ قرآن حکیم آگے تفصیل سے بتائے گا. ہم جگہ جگہ قرآن حکیم نے ان کے بارے میں جو رہنمائی عطا کی ہے ان کا ذکر وہاں کرتے رہیں گے. نمبر 3، مدنی دور کی جو اہم ترین مدنی صورتوں کا موضوع ہے وہ اسلامی احکامات کی عملی تنفیذ. اور اس لیے وہ احکامات یعنی ہمارا پورا نظام عبادات، ہمارا پورا نظام نکاح و طلاق، ہمارا پورا معاملات کا نظام، یہ ہمیں مدنی دور میں اس لیے ملتا ہے کہ عملاً یہ ممکن ہو سکا تھا کہ عملی تنفیذ ہو. تو اسلامی احکامات کی عملی تنفیذ یہ مدنی صورتوں کا موضوع رہے گا اور یہی رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع بھی ہے مدینہ میں. نمبر 4، اسلامی ریاست کی تشکیل و استحکام، حکومت الہیہ، اقامت دین یا اسلامی ریاست. اس کے اولین نمونہ عمل وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور، قرآن حکیم کی مدنی صورتیں جس میں یہ فریضہ سر انجام دیا گیا. اور آج ہمارا لیے وہی نقش پا ہے جس کی بنیاد پر ہم دوبارہ اس بات کے لیے کاوشیں کرتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں اور عملاً دعا گو بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر اقامت دین، حکومت الہیہ یا ایسی اسلامی ریاست کی تشکیل کا موقع عنایت کرے جس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے بعد مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ موقع ملا تھا. وہی معیار ہے، وہی نمونہ ہے. نمبر 5، ایک ایسا سٹیک ہولڈر تو جو مکی دور میں بھی تھا لیکن مدنی دور میں ختم نہیں ہوا، وہ ہے مشرکین مکہ جو ختم ہوا فتح مکہ کے ساتھ. لہذا 8 ہجری تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے مدینے میں رہتے ہوئے بھی مشرکین مکہ کے ساتھ اور قبائل مشرکین کے ساتھ آپ نبردہ آزما رہے. تو یہ مستقل موضوع رہے گا مدنی صورتوں کا. نمبر 6، ایک اور سٹیک ہولڈر کا اضافہ ہوا جو مکے میں نہیں تھا، جیسے کہ یہود مکے میں آپ کے مقابل اس طرح نہیں تھے، مدینے میں مقابل ہوئے، وہ ہے منافقین. اور منافق جو اسلامی تحریک، اسلامی اجتماعیت، مدنی زندگی، مدینے کی زندگی، اسلامی ریاست یا اقامت دین کا یہ معاشرہ جہاں دین عملاً قائم تھا، وہ جو آگے بڑھتا گیا، اس طرح فوائد سمیٹنے کا وقت آیا تو منافقین مسلمانوں کی، یاد رہے منافقت نام ہے، منافقت کردار ہے، رویہ ہے جو مسلمانوں کے اندر ہوگا. مسلمانوں کے نام جیسے انہیں سب سے اولین منافق جس کا ہم ذکر اور جس کو ہم رئیس المنافقین کے لفظ سے یاد کیے جاتے ہیں وہ عبداللہ ابن ابی ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو وہ اسٹیٹ سیکرٹری کے طور پر کہتا تھا لوگوں بیٹھو سنو. لیکن ہم معاشرے نے اس وقت بھی اور آج تک انہیں منافقین کا سربراہ کہا جاتا. تو گوئے ظاہراً اسلام کی اطاعت اور عملاً اسلام کے عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے بجائے کچھ اور چیزیں اختیار کر لینا، یہ منافقت کا وہ نام ہے. اور قرآن حکیم کی ترتیب میں آگے ہم ذکر کریں گے، ابھی سورہ بقرہ اسی ترتیب ہے کہ قرآن حکیم سب سے زیادہ مومنین کو بیان نہیں کرتا، قرآن حکیم سب سے زیادہ کافروں کو بیان نہیں کرتا، قرآن حکیم سب سے زیادہ تفصیل سے سورہ بقرہ میں بیان کرے گا منافقین کا. یہ زیادہ بیان اسی بنیاد پر ہوگا
کہ مسلمانوں کے لیے ان کے نقصان دہی چونکہ سب سے زیادہ اس لیے قرآن حکیم سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کرے گا۔ یہ تو پس منظر ہوا سورہ بقرہ کا بھی اور تمام مدنی سورتوں کا بھی۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مدنی دور ہے یہ مختلف مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس سے لے کر یعنی 1 ہجری سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ تک یعنی 6 ہجری تک، اور 6 ہجری کے بعد کا دور ہے 8 ہجری تک یعنی جب صلح حدیبیہ جاری رہی، اور 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد پھر وہ دور ہے جس کو قرآن حکیم یدخلون فی دین اللہ افواجا سے تعبیر کرتا ہے، جب اسلام عرب میں چھا گیا اور اس کے بعد لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ قرآن حکیم اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے کہ قبل الفتح اور بعد الفتح والے ایک جیسے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ مکی صورتوں کا پس منظر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا حصوں کی تقسیم تھی۔ اب ہم سورہ بقرہ کے مضامین کی طرف آتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں سب سے پہلا اور اہم موضوع ہے حروف مقطعات کا، جن کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم۔ ایسے حروف جن کو مقطعات کہا جاتا ہے جو قرآن حکیم میں 29 مقامات پر ہے، 29، جیسے یہاں پر ہے الف لام میم، دوسری جگہ بھی ہے الف لام میم، اور کہیں پر ہے حام میم، 7 جگہ حوامیم سبا کے نام سے جو مشہور ہے، کہیں پر ہے طٰہٰ، کہیں پر ہے یاسین، کہیں پر ہے کاف ہا یا عین صاد۔ یہ وہ حروف ہے جو 29 مقامات پر قرآن حکیم میں ذکر ہوئے، لیکن یہ حروف خود 14 ہے، یعنی ریپیٹ ہوئے ہیں۔ 14 حروف 29 مقامات پر ذکر ہوئے ہیں، اور یہ حروف کیا مفہوم دیتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان حروف کو پڑھا جائے گا الگ الگ، یعنی الف الگ، لام الگ، میم الگ، یعنی الف لام میم۔ یہ جو الگ الگ پڑھتے ہیں اسی وجہ سے ان کو حروف مقطعات قطع قطع کے ساتھ الگ الگ کر کے۔ لیکن ان حروف کا کوئی معنی ہے، کوئی مطلب ہے؟ اس بارے میں پوری رہنمائی یہ ملتی ہے کہ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ اعجاز قرآن ہے۔ قرآن حکیم حروف تہجی سے مل کر بنا ہے، یعنی پورا قرآن حکیم ظاہر ہے حروف تہجی، الف با تا سا ہے، اور دنیا میں ہر زبان کے حروف تہجی ہوتے ہیں۔ عبرانی کی حروف تہجی الف با جیم دال ہے، جو اردو میں ہم عادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، ابجد حوض ہتی، یہ ترتیب عبرانی کی ہے۔ اس طرح انگریزی کی ABCD ہے، اس طرح یونانی اور مختلف زبانوں کے الگ الگ حروف تہجی کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ قرآن حکیم عربی کے انہی حروف تہجی سے مل کر بنا ہے جو عربی کی ہر کتاب میں استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم یہاں پر حروف تہجی میں سے 29 حروف کو بیان کر کے یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن انسانوں کا بنایا ہوا ہے، نمبر ایک خیال یہ تھا انسانوں کا، یعنی کئی لوگوں نے مل کر، کئی لوگوں کی کاوش فکر کا نتیجہ ہے، یا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ ایک انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کاوش فکر کا نتیجہ ہے، تو اگر کوئی ایک انسان یہ والا، کوئی یہ کئی سارے انسان دانشور یا شاعر اور ادیب مل کر قرآن جیسی کتاب بیان کر، تو تم بھی انہی حروف تہجی کو لے کر کوئی ایک کتاب قرآن کی طرح بنا دو۔ یہ ہے اعجاز قرآن۔ لیکن اعجاز قرآن کا مطلب انہیں لوگ ایسی کسی کتاب، یعنی انسان یا انسانیت پوری ایسی کسی کتاب کی تشکیل اور وجود میں لانے سے عاجز ہو، اس کا مطلب اعجاز۔ اور اس کا مطلب صرف
الفاظ اور ادبیت نہیں ہے، بلکہ اس میں ادبیت بھی شامل ہے، بلاغت و بیان و بدیع بھی شامل ہے علوم کے ساتھ، اور اس میں قرآن حکیم کے وہ معجزات، آنے والے دور کی پیشن گوئیاں، انسانیت کے رہنمائی کے لیے جو اصول ہے، ان سب کے مجموعے کا نام ہے کہ انسان ایسی کوئی رہنما کتاب بنانے سے عاجز ہے۔ اگر کسی کا دعویٰ ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو لا کر پیش کریں۔ ہم مثال کے طور پر ذکر کر لیتے ہیں، دنیا میں ایک کتاب مشہور ہے دا پرنس، میکاول لکھی۔ ایک اور کتاب مشہور ہے جو پرنس سے پہلے نظام ریاست پہ لکھی گئی تھی، وہ ہے ارتھشاستر، چانکیہ اچاریہ کی۔ کوئی بھی انسان یا اس طرح کی اور وہ سب کتابیں جو انسانوں نے یہ سمجھا کہ ہم انسانیت کو، انسانی معاشروں کی تشکیل و استحکام کے لیے بنا سکتے ہیں، یا اس کے بعد تمام دساتیر ہائے عالم، ان سب کے مقابلے میں قرآن حکیم انسانیت کی رہنمائی کے لیے وہ رہنما کتاب ہے، جس کے یہ چیلنج آج بھی موجود ہے کہ تم اس طرح پوری انسانیت کے فلاح، بہبود اور دنیا آخرت کی کامیابی اور اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارنا کہ آخرت کے لیے تیاری ہو سکے، اس طرح کی کتاب قرآن کے علاوہ کبھی بھی انسان نہیں بنا سکا۔ اور یہ تسلسل ہے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہر کتاب کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف کا وہ فرمان ہوتا ہے، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو یا زبور ہو۔ تو اعجاز قرآن پہلی رائے ہے حروف مقطعات میں۔ دوسری رائے جو جمہور صحابہ اور تابعین و مفسرین کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات کے معنی اور مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست نہیں سکھائے، کیونکہ قرآن کا وہی معنی، وہی مطلب معتبر ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ قرآن حکیم پہنچائے۔ صرف یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ پہنچائے، بلکہ سکھائے، اور سکھانے کے پھر دو مرحلے ہیں، اس کے الفاظ بھی سکھائے جیسے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یاد کروائے، سکھائے، سنے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بھی بتائی، رہنمائی کی، اس لیے کہ قرآن حکیم نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ، کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر کے بتائے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ تو قرآن حکیم نے یہ جو رہنمائی کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ نہیں فرمایا کہ الف لام میم کا یہ مطلب ہے، یا یہ بات ہم تک نہیں پہنچی۔ اس لیے صحابہ اور جمہور امت کی رائے یہ ہے کہ یہ راز ہے جو ہم تک منتقل نہیں ہوا۔ نمبر 3 یا تیسری رائے حروف مقطعات کی یہ ہے کہ یہ مخفف ہے، ابریویشن ہے، یعنی قائم مقام ہے، جس طرح کہ PIA یا وغیرہ وغیرہ ہے۔ اور یہ رائے صحابہ میں سے ابن عباس اور ہمارے ائمہ لغات میں سے زجاج کی ہے۔ چوتھی رائے یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات دراصل انہی صورتوں کے نام ہے، اور یہ متکلمین کی رائے ہے، خصوصاً خلیل اور سیبویہ کی رائے بھی یہ ہے۔ نمبر 5 رائے یہ ہے کہ یہ افتتاحی کلام کے لیے عربی ادب کے ایک سنت، ایک طریقہ، ایک اسلوب رہا تھا کہ وہ شروع میں ایسے حروف تاجی ذکر کرتے تھے اور اس کے بعد کلام شروع کرتے تھے، لہذا قرآن حکیم نے بھی اسی کا خیال رکھا۔ اس لیے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا کبھی کہ ان حروف کا مطلب کیوں نہیں بیان کیا جاتا، یا ان حروف کے کیا مطلب ہے۔ اس بات کی دلیل کہ یہ جتنے حروف مقطعات ہم نے پہ بات کی 29 مقامات ہے، ان 29 مقامات میں سے 26 مقامات وہ ہے جہاں جب بھی حروف مقطع ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ قرآن حکیم ہی کا ذکر ہے، جیسے طٰہٰ اس کے بعد ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، جیسے یاسین والقرآن الحکیم، جیسے الف لام میم تو اس کے بعد ہے ذالک الکتاب۔ یہ 26 مقامات پر ایسا ہے کہ جب حروف مقطعات میں سے کوئی ذکر ہوا اس کے بعد خود قرآن کا ذکر ہے، تو یہ گویا قرآن کا وہ اعجاز اور چیلنج ہے کہ ہم نے یہ قرآن اس طرح بھیجا۔ اور ایک جگہ
اس کے بعد قلم کا ذکر ہے، جیسے نون والقلم، تو قلم بھی ذریعہ ہے لکھنے کا، تو وہ بھی انہی میں شامل ہو گیا۔ اور دو مقامات ایسے ہیں جہاں متصل تو کتاب اللہ کا ذکر نہیں ہے، کچھ دیر کے بعد ہے، تو اس لیے یہ رائے زیادہ تقویت پاتی ہے کہ یہ دراصل وہ چیلنج ہے قرآن کا، کہ قرآن جب بھی حروف مقطعات کا ذکر کرتا ہے تو اس کے بعد یہ چیلنج دیتے کہ آؤ اور اس طرح کی کوئی کتاب بنا دو، جس طرح کہ یہی چیلنج مکے میں دہرایا گیا، اور قرآن حکیم میں کچھ حصہ قرآن کا لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، 1 سورت لے آؤ۔ قرآن حکیم اس کو ریپیٹ کرتا ہے، اس چیلنج پہ گا، ہم جہاں جہاں اس چیلنج کا ذکر آئے گا ہم وہاں اس کی بات کریں گے۔ قرآن حکیم سورہ بقرہ میں حروف مقطع کے بعد جو اہم موضوع زیر بحث لاتا ہے وہ یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں مومنین کی پہلی صفت ہے غیب پر ایمان رکھنا، اور یہی ہمارا سب سے مارکتلارا سلگتا موضوع ہے مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے درمیان، کہ مغربی تہذیب بنیاد رکھتا ہے کہ غیب کوئی نہیں ہے، انسانی علم نام ہے اپنے حواس خمسہ کے ذریعے حاصل شدہ مواد اور معلومات کو اپنی ذہن سے کوئی ترتیب دے دے، بس یہی علم ہے۔ یعنی کیپٹلزم وہ وہی کو درجہ علم ہی نہیں دیتا، اور اسلام علم صرف وہی کو کہتا ہے، باقی اس انسان اپنے صلاحیتوں، اپنے حواس خمسہ کے لحاظ سے جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ انسانی ضروریات ہے جو اللہ ہی نے عطا کی ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان اپنی زندگی گزارنے کی جتنے طریقے اپناتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا ہے۔ لیکن انسانی علم، انسانی عقل تابع رہے گا وحی کے، گویا وحی اور عقل کا یہ ترتیب ہی علمی لحاظ سے یا علم کلام کے لحاظ سے آج کا سب سے اہم عنوان ہے۔ تو قرآن حکیم نے اس لیے سورہ بقرہ میں شروع میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقین جو اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے ان کی پہلی صفت ہے کہ وہ غیب پر یقین رکھیں، ایک ایسا ذریعہ علم جو ہر انسان کو دستیاب نہیں ہے، وہ اس پہ اس کے ماننے والے، اس کے تسلیم کرنے والے وہ مومن کہلائیں گے۔ تو پہلے تو ایمان کی بات سمجھ لینی چاہیے۔ ایمان کا لفظ امن سے ہے، الف میم نون مادہ، اور اصل معنی ہے امن دینے کے۔ گویا صاحب ایمان یا مومنین کا معاشرہ یا مومن وہ دنیا کو اپنے اندر اور خصوصاً پوری دنیا کو امن دینے والے لوگ ہوں گے۔ تبھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایسے معاشرے کی جھلک، مومنین کا معاشرہ کیا ہوگا؟ آپ سے اس میں فرمایا جو ثنا سے چلے سونا اچھالتے ہوئے، اور وہ بھی ایک خاتون ہو، اور اسے اللہ اور درندے یا بیڑیوں کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو۔ ایک ایسا معاشرہ وجود پانا، تشکیل میں لے آنا، یہ قرآن و سنت کا مطلب ہے۔ لیکن یہ سوال بہت اہم ہوگا کہ ایسے معاشرے کا مقصد کیا ہوگا؟ یعنی صرف ایسا معاشرہ ہی بن جائے؟ تو مقصود یہ ہے کہ ایسا معاشرہ وجود میں آئے تو انسان پھر آخرت کے لیے اس معاشرے کو استعمال کرتا ہے، اور یہ انسان اس معاشرے کو، اس دنیا کو اپنی آخرت کا حصہ اور ذریعہ بناتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایمان کا لفظ چاہے کسی بھی صیغے سے ہو، یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے، کبھی اس کے بعد لام آتا ہے اور کبھی اس کے بعد بے، جیسے یہاں یؤمنون بالغیب آیا۔ دوسری جگہ قرآن حکیم نے سورہ ال عمران میں فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان۔ تو ایمان کے ساتھ جب با ذکر ہوگا تو پھر اس کے معنی یقین اور اعتماد کے، یعنی جو لوگ اللہ پر، یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں۔ اور یہ عنوان ہے، جہاں بھی ایمان باللہ ذکر ہوگا تو تمام ایمانیات یاد رہے، ایک ہے وہ جس پر ایمان ہے، اللہ، رسول، کتابیں، یوم آخرت، خیر اور شر اللہ کی طرف سے، جسے ہم
ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ایمان ہوتا ہے، لیکن خود ایمان نام ہے یقین کامل کا. نمبر 2 ہم نے ذکر کیا کہ کبھی ایمان کا لفظ لام کے ساتھ آتا ہے، صلہ جو ہے وہ لام. جیسے قرآن حکیم نے فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ، ہم کبھی بھی آپ کی تصدیق نہیں کریں گے. یا قرآن حکیم میں فرماتا ہے لوگوں کا اوپینین ذکر کرتے ہوئے کہ انؤمن لرجلین، کہ کیا ہم ان 2 آدمیوں کی تصدیق کر لیں، موسیٰ اور ہارون کی. تو ایمان کے ایک معنی ہے تصدیق کرنا، ایمان کے دوسرے معنی ہیں یقین اور اعتماد. جن چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ، رسول، آخرت، فرشتے، یہ ہے یقین. اور جب ہم انبیاء پہ ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی ہے ان کی تصدیق کرنا. یہ مطلوب ہے ایمان سے. اب یہ بات بھی اہم ہے کہ جب پیغمبر اعلان کرتا ہے نبوت کا تو انسانی دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایمان والے اور بغیر ایمان والے یا انکار کرنے والے. اس لیے جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں ان کو مسلمان، مومن، اور جو قبول نہیں کرتے ان کے لیے کافر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پیغمبر کے اعلان نبوت کے بعد انسانی معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے 2 حصوں پر، جس میں سے قبول کرنے والے حصے کو ہم مومنین، ایمان والے، امتی کے طور پر نبی کے دامن سے وابستہ ہو جانے، پیغمبر کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرنے والے. ہماری وہ آخری شخصیت جسے ہم بطور رسول، بطور نبی تسلیم کرتے ہیں اس دنیا میں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے آغاز یا اعلان نبوت کے ساتھ ہی معاشرہ تقسیم ہو گیا مسلمان اور کافروں کے درمیان. تو ہم نے ان میں سے مومنین کے بارے میں بات کر لی، اور کافروں کا ذکر کچھ دیر کے بعد جب قرآن حکیم ذکر کرے گا 3 طرح کے انسانوں کی تقسیم کی، تو ہم ان کا ذکر کریں گے، کافروں کی اس تقسیم کا. مومنوں کے ذکر کے بعد قرآن حکیم نے فرمایا کہ مومنوں کی ایک اور صفت ہے اقامت صلاۃ. اقامت صلاۃ میں اقامت کا مطلب ہے کسی چیز میں اس طرح ٹھیک ٹھاک اور درست کرنا کہ اس میں کوئی کجی، کوئی خامی، کوئی کمی نہ رہے. تو نماز کے اندر اقامت کا مطلب 2 طرح سے ہے. ایک ہے کہ نماز میں فرائض، واجبات اور سنتوں کے لحاظ سے کوئی کمی نہ رہے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ نماز ایک فرد کی طرف سے اگر پڑھی جا رہی ہے تو یہ اقامت نہیں ہے، یہ ادائیگی نماز ہے. کمال نماز یا مکمل نماز یہ ہے کہ پورا معاشرہ ادا کرے. یعنی اقامت صلاۃ کا مطلب ہے نماز کے اندر بھی کوئی کمی نہ رہے اور معاشرے میں بھی کوئی شخص نماز قائم کیے بغیر نہ رہے. انہیں نماز مسلمانوں کی اجتماعیت کی تشکیل کے بنیادی تصور ہے. عقائد کے بعد اعمال میں سب سے پہلا فریضہ ہے اقامت صلاۃ. اب صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ تو لغت میں یا تعریف کی روح سے تو ہم کہتے ہیں کہ مخصوص عبادت جو اپنے مخصوص اوقات میں مخصوص ارکان کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. انہیں عبادت کا ایک مخصوص طریقہ ہے جس کے اوقات بھی متعین ہے، جس کے ارکان بھی متعین ہے. ہاں، لفظ صلاۃ لغت میں اور قرآن حکیم میں اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور مومنوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. جیسے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو اللہ جب صلاۃ
کا لفظ استعمال ہو اللہ کے لیے تو اس کے معنی ہے اللہ کی طرف سے رحمت، اللہ رحمت کا نزول کرتا ہے. اور جب ملائکہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی ہے استغفار، فرشتے استغفار کرتے ہیں، طلب مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور جب بندوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو پھر مطلق لغت کے لحاظ سے اس کے معنی دعا کے آتے ہیں. اور جب اصطلاحاً یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی ہیں مخصوص طرز عبادت، مخصوص اوقات اور مخصوص ارکان کے ساتھ، جس کی عملی شکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. قرآن حکیم اس ابتدائی سورہ بقرہ کے پہلے رکوع یا پہلے پارے کے پہلے رکوع میں مومنوں کا ذکر، ان کے صفات کا ذکر، اور اس کے بعد میں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ پہلی کیٹیگری ہے. قرآن حکیم پہلے پارے میں انسانوں کی پہلی قسم بتا رہا ہے کہ انسانیت نبی کے اعلان کے بعد ایک قسم وجود میں آ جاتی ہے جس کو مومنین کہتے ہیں، اور یہی مومن وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہے. اور یہ کامیابی کے لیے لفظ استعمال ہوا مفلحین، فلاح پانے والے. فلاح پانے والے گویا یہ کیٹیگری، گویا یہ ڈگری قرآن حکیم عطا کرتا ہے کہ کامیاب کون ہے. اور کامیابی کے لیے لفظ فلاح، یعنی قرآن حکیم سب سے پہلے انسان کے اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ کامیابی کیا ہے اور اس کا انداز کیا ہوگا، کیسے حاصل ہوگی. تو صفات بتا دیے گئے کہ یہ کام کرنے والے لوگ کامیاب ہوں گے. اب قرآن حکیم نے فلاح کا لفظ استعمال کیا. اردو میں اس کا مکمل ترجمہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہر طرح کی یا مکمل کامیابی کو فلاح کہا جاتا ہے. اور وہ فلاح منحصر ہے مومن کے ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی بنیاد پر جو قرآن و سنت نے اسے عطا کی. قرآن حکیم اس کے بعد دوسرے قسم کے انسانوں کا ذکر کرتا ہے کہ انسانوں کی ایک اور کیٹیگری ہے جن کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کہ یہ دوسری وہ قسم ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آپ کی کاوشیں ان کو پہ اثر انداز نہیں ہوتی. اور یہ ہر دور میں ہوں گے، جیسے کہ مومنین ہر دور میں ہوں گے. اس کے لیے لفظ کفار یا کافر استعمال ہوتا ہے انکار کرنے والے. اور تیسرے طبقہ انسانی کا قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کہ تیسرے لوگ وہ ہیں جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت پر، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، گویا منافقین. یعنی انسانی دنیا یا سورہ بقرہ یا پہلا پارہ مشتمل ہے یہ تین طرح کے لوگوں کے تعارف پر. اور پھر بقیہ پورا قرآن حکیم اس تفسیر، اس اجمال کی وضاحت کرے گا کہ مومنین کیا ہے، ان کے صفات کیا ہے، رویے کیا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کے حقوق اور فرائض ذمہ داریاں کیا ہے، کافر کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے دلائل اور ان کا رد کیا ہے، منافقین کیا ہے، ان کا اسلوب کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے. یہ بتانا تفصیل کے ساتھ پورا قرآن حکیم انہی تین طرح کے انسانوں کو زیر بحث لائے گا. اب جب قرآن حکیم نے تین طرح کے انسانوں کو ذکر کیا تو قرآن حکیم اس رکوع سے اپنے مرکزی تصور کو، مرکزی پیغام کو بیان کرتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، عبادت اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو سکے. قرآن حکیم اجمالاً ذکر کرنے کے بعد انسانیت کو اس مرکزی مضمون کی طرف بلاتا ہے کہ سب مل کر اللہ کی عبادت. اور پھر قرآن حکیم اس رکوع میں دلائل ذکر کرتا ہے کہ اس رب کی جس کو تم اپنے
عبادت کے لیے اختیار کرتے ہو، اس کی پہلی صفت یہ کہ اس نے تمہیں تم سے پہلے، اور پھر کائنات میں زمین، بارش کا ذکر کر کے آسمانوں سے پانی کا، کہ اس نے تمہیں پانی جیسی نعمت اور اس پانی کے برسانے کے، اس پانی کے لے جانے اور لانے کے، یہ جو پورا نظام ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے اس کائنات کو نہ صرف وقوع پذیر عدم سے وجود میں لایا ہے، بلکہ اب بھی اس کائنات کو تمہارے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور یہی آج کا سبق ہے کہ جس اللہ نے اس کائنات کو ہمارے لیے تخلیق کیا، ہمارے لیے استعمال کیا، آج اگر ہم پریشانیوں میں ہیں تو اس کائنات کا رب اس کائنات کو دوبارہ، اب جب اس نے ایک بیماری اس کائنات میں پیدا کی، اس کائنات میں پھیلی، تو ہم اتنے پریشان ہیں، لہذا رب کائنات ہی اپنے اس کائنات کی اس بیماری کو دور بھی کر سکتا ہے اور ہمیں پھر وہ مرحلہ عطا کر سکتا ہے جب ہم امن و سکون سے رہ سکیں گے۔ قرآن حکیم اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے، مرکزی پیغام، مرکزی دعوت، یعنی انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے بعد کہ اس کی تاریخ کیا رہی ہے، تو سب سے پہلے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کی تخلیق کا فیصلہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہم نے اس کائنات میں ایک انسان کے بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ آیت اہم ترین آیت ہے مقام انسانیت کو متعین کرنے کے لیے۔ قرآن، اسلام، مسلمانوں کا تصور انسان، یہ بہت اہم بات ہے۔ جب اس وقت کیپٹلزم ہیومن رائٹس یا ہیومن بینگ کی بات کرتا ہے تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم اس سوال کو سمجھ لیں کہ اس انسان کی حیثیت اس دنیا میں کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے ہم نے زمین پر ایک خلیفہ بنانے کا فیصلہ، جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ۔ اس کے مقابلے میں میتالوجی، یعنی گریک میتالوجی کے الفاظ ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، بولتا جانور۔ مختلف اسکالرز نے، مختلف ماہرین اور مصلحین اور تحریکوں نے انسان کو کیا سمجھا اور کیا پیش کیا۔ قرآن کہتا ہے یہ خلیفہ ہے، ارسطو کہتے ہیں معاشرتی حیوان ہے، اور نتشے نے کہا کہ اس کائنات میں تو اصل فیصلہ طاقت کی بنیاد پر ہوتا ہے، جو انسان جتنا طاقتور ہوگا۔ ڈارون نے قانون بقائے اصلح کا تصور پیش کیا کہ صالح تر باقی رہے، اور وہ ترقی کرتے کرتے وہ انسان بن گئے جانوروں سے۔ اور مثال اس نے اونٹوں کی پیش کی کہ لمبے گردن والے اونٹ اس لیے رہ گئے کہ چھوٹے گردن والے ختم ہو گئے، تو یہی رہ گئے، لہذا قانون بقائے اصلح۔ اور فرائیڈ نے تسکینی جبلت کی بات کی کہ وہ انسان کا مقصد وجود، حیثیت اس دنیا میں صرف یہ ہے کہ وہ جو چاہے وہ حاصل کرے، بس فرق یہ ہونا چاہیے کہ اس کے حصول میں کسی اور کو نقصان نہ ہو اور برازا اور رغبت ہو۔ اس لیے تمام برائیاں اخلاقیات کے دائرے میں شامل ہو جاتی ہے، فرائیڈ اور اس کے ڈیکارڈ اور دوسروں اسکالرز کے اس فلسفے کے دے، جب اس سے کسی اور کا نقصان نہیں ہو۔ تو یہ فرق ہے، اور ہم اسے مستقل مضمون کے طور پر تفصیل سے بیان کریں گے کہ قرآن کا تصور انسان ہے خلیفہ، معزز، محترم، مقدس۔ اس لیے ہر پیدا ہونے والا بچہ معزز ہے، محترم ہے، اس طرح ہر وفات پا جانے والا۔ اس درمیان یہ معاشرہ، والدین اسے چاہے یہودی بنا دے، چاہے عیسائی بنا دے، چاہے ملحد بنا دے، لیکن قرآن حکیم لقد کرمنا بنی آدم کے فارمولے کے تحت کہ انسان قابل تکریم ہے، باعث تکریم ہے، اس کی عزت اور احترام ہوگا۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے آدم کو تمام اسماء سکھائے، اور یہی عنوان بنا شرف و فضیلت آدمیت کا فرشتوں کے اوپر۔ تو گویا قرآن کا تصور آدم یہ ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے،
اور اللہ کے تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے جب وہ اپنے مقام و مرتبے ابدیت پر رہتا ہے، اور جب مقام ابدیت سے ہٹتا ہے تو اس کے لیے نقصانات تھے، وہ گر جاتا ہے، وہ برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک دنیا بھی مشکلات کا شکار ہوتی ہے اور آخرت کی دنیا بھی۔ اسلام کے اس تصور خلافت کے مقابلے میں انسانوں نے اپنے لیے جو نظام بنائے یا مختلف ادوار میں جو بنے یا موجودہ سرمایہ دارانہ نظام نے جو سسٹم بنائے اپلائی ہونے کے لحاظ سے اسلام کے مقابلے میں، خلافت کے مقابلے میں، وہ یہ ہے کہ اس نے مقابلے میں آیا پاپائیت کے، اور اس کے بعد سرمایہ دارانہ نظام نے جو مثالیں دی وہ بادشاہت ہے، کنگ، اور اس کے بعد اشتراکیت بھی کا سرمایہ دارانہ نظام کی ایک قسم ہے، اس کے بعد امریت، نیشنلزم یا جمہوریت۔ ان تمام نظاموں اور ان کی تفصیلات کو ہم انشاءاللہ اس دور قرآن میں جگہ جگہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو بنیادی بات جو یاد رہنے کی ہے وہ ہے کہ انسان خلیفہ ہے، اور یہ جو خلافہ یا خلافت کا نظام ہے وہ 4 اصولوں پر مشتمل ہے، یعنی اس میں حاکمیت رب العالمین کی ہوگی، اس میں بالادستی قرآن و سنت کی ہوگی، اس میں انتخاب خلیفہ کا ہوگا، اور رنگ، نسل یا خاندان یا بیٹے ہونے کی بنیاد پر کسی کو کوئی شرف حاصل نہیں ہوگا، اور جتنے مسائل ہیں، جتنے پیچیدگیاں ہے، جو بھی مرحلہ ہوگا مشاورت سے طے ہوگا۔ تو حاکمیت رب، قرآن و سنت کی بالادستی، انتخاب خلیفہ اور مشاورت، یہ اسلام کی نظام خلافت کا وہ عملی تصور اور شکل ہے کہ جب انسان اپنے خلیفہ ہونے کے مقام پر آتا ہے۔ قرآن حکیم اس کے بعد سورہ پہلے پارے میں اسی دعوت کی تاریخ بیان کرتا ہے کہ جب ہم نے یا ایھا الناس اعبدوا، ہر پیغمبر نے اعلان کیا لوگوں کو اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، تو اس دعوت کی تاریخ کیا رہی؟ قرآن حکیم اس کا ذکر یہاں پر اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل سے شروع کرتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور پھر یہ تسلسل چلا جائے گا، اس کی سورہ بقرہ پورا گویا اس مضمون کو تفصیل سے بیان کرے گا۔ اس کی وجہ کہ قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کو تفصیل سے جو بیان کیا ہے وہ 6 بنیادی وجوہات ہے۔ سب سے پہلے تو یا ایھا الناس اعبدوا کی جو دعوت، جو پکار، جو نعرہ ہے، اس کی تاریخ بیان کرنا مقصود ہے، امت محمدی سے متصل پہلے کی امت تک، چونکہ بنی اسرائیل تھی لہذا اس کا ذکر کیا گیا، گوئے بنی اسرائیل کو دعوت دینا مقصود ہے۔ نمبر 2، یہ بتانا مقصود ہے کہ دعوت کی اس تاریخ میں آدم کا مقابل جو ہے وہ شیطان رہا، شیطان نے انکار کیا، شیطان کا کردار اور رویہ کیا رہا، اسے تفصیل سے بیان کرنا مقصود ہے۔ نمبر 3، آدم سے ابراہیم علیہ السلام تک اس دعوت کی قیادت مختلف ادوار میں انبیاء فرماتے رہے، اپنے اپنے قوموں میں تسلسل کے ساتھ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور خصوصاً اسحاق علیہ السلام سے آغاز ہوتا ہے اس دعوت کی اس شاخ کا جسے ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور پھر بنی اسرائیل کو اس دعوت کے بعد جب بنی اسرائیل نافرمانی کرتے ہیں تو ان نافرمانی کی وجوہات، ان کی جرائم کہ تم نے یہ کیا یہ کیا، تفصیل سے قرآن حکیم بنی اسرائیل کی تاریخ کو بیان کرتا ہے، اور پھر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ تمہارے ان نافرمانیوں کی وجہ سے، تمہارے ان اقدامات کی وجہ سے تمہیں منصب قیادت سے معزول کر کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت کے منصب پر فائز کرنا مقصود ہے۔ اور اس قیادت کو تیار کرنے کے لیے پوری مدنی صورتیں ہیں، اور اس قیادت کے پہلے والی قیادت کے ناکام ہونے کی وجوہات قرآن حکیم بیان کرتا ہے اس پارے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔